جو پانی ہے وہ اسلام کی مثال ہے، ایمان کی مثال ہے، اللہ کے سچے پیغام کی مثال ہے۔ جھاگ ختم ہو جائے گا، وقتی طور پر ایسا لگتا ہے کہ بس جھاگ ہی جھاگ نظر آ رہا ہے، لیکن اس کے لیے فنا ہونا ہے، ختم ہونا ہے، شکست کا سامنا کرنا ہے۔ اللہ کا دین اور دین پر چلنے والے وہ پانی کی طرح باقی رہیں گے، غالب رہیں گے۔ اس لیے قرآن کریم بار بار انبیاء کے واقعات، ان کی نافرمان قوموں کے واقعات، پھر انبیاء کو اللہ نے کس طرح کامیاب کیا، ان واقعات کا تذکرہ کرتا ہے، تاکہ قرآن کے پڑھنے والے ایمان والے کسی بھی طرح حالات کی تاریکیوں سے اور اتار چڑھاؤ سے مایوسی نہ ہو، اور مایوسی ان کے دلوں کے قریب بھی نہ پٹکے، اور یہ دل میں نہ لائے کہ بس باطل غالب رہے گا، کافر غالب رہیں گے، اب تو ظالموں کا ہی دورہ ہے، اب تو لوگوں کی مانسکتا بھی یہی بن گئی ہے کہ یہ نہیں ہٹنے والے ہیں، سب ہٹیں گے، بڑے بڑے آئے گئے، نمرود، فرعون، شداد، ابو جہل، ابو لہب، ہلاکو، چنگیز خان، سب چلے گئے، یہ بھی چلے جائیں گے، کوئی کرسی کسی کی باقی نہیں رہے گی، کرسی اسی کی باقی رہے گی جو آیت الکرسی والا ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، باقی سب کی کرسیاں جانی ہے، اور کرسیاں جاتے ہی سب اسی طرح بے بس عاجز لاچار نظر آئیں گے، اور ان کا بھی وہی حشر ہونا جو دوسروں کا ہو رہا ہے۔ یہ بالکل طے شدہ ہے، قرآن یہی سکھا رہا ہے، یہی سبق دے رہا ہے، یہ نصیحت دے رہا ہے، اور ایمان والوں کے حوصلے بڑھا رہا ہے۔ انہم لہم المنصورون وان جندنا لہم الغالبون، ہمارا لشکر غالب آ گیا۔ سورت کا خلاصہ بیان کیا جا رہا ہے۔ سورت میں سب سے پہلے اللہ کی توحید کو بیان کیا گیا تھا، اس کے بعد انبیاء کی تاریخ مختصراً بیان کی گئی تھی۔ حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، موسیٰ و ہارون، حضرت الیاس، حضرت لوط اور حضرت یونس، ان کا تذکرہ کیا گیا۔ تو ان آیات میں اب آخر میں شرک کی تردید اور توحید کو ثابت کیا جائے گا۔ اللہ کے نیک بندے، چاہے وہ انبیاء اور رسول ہو یا ان کے راستے پر چلنے والے ہو، ان کا کامیاب انجام، انکار کرنے والوں کا بھیانک انجام، اور پھر اخیر میں اللہ کی توحید کو مختصراً بیان کیا گیا۔ ابھی جو آیتیں تلاوت کی گئی اس میں مشرکین کے شرک کو رد کیا گیا ہے۔ مشرک لوگ تھے، ہر زمانے کے مشرک، ان میں یہ بات رہی ہے کہ وہ اللہ کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں۔ عرب کے جو مشرک تھے وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، اور ہمارے یہاں دیکھیں یہ جو دیویوں کا جو تصور ہے، کنسیپٹ ہے دیوی، یہ اصلاً فرشتوں والا ہی ہے۔ جس طرح وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، تو یہ جو دیویوں کا تصور آیا ہے یہ فرشتوں سے آیا ہے، انہی مشرکوں سے گویا ملتا جلتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام سے کہا کہ آپ ان سے پوچھئے کہ تم اللہ کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہو، بیٹیاں مانتے ہو، اپنے لیے کہ اپنے لیے تو بیٹے۔ عرب کے لوگوں کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، اپنے گھر میں بیٹیوں کی پیدائش کو اپنے لیے ننگ و عار سمجھتے تھے۔ اور قرآن کہتا ہے کہ کسی مجلس میں بیٹھے ہوتے اور ان کو کوئی آدمی آ کر اس کے یہاں بیٹی کے پیدا ہونے کی خوشخبری سناتا تو وہ شرم سے سر جھکا لیتا۔ اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، کوئی آ کے اسے خوشخبری سناتا کہ تمہارے یہاں بچی پیدا ہوئی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا، کالا پڑ جاتا، اور اندر گھٹتا کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ ایمسکوا علی ہون ام یدسہ فی التراب، اس کو ذلت کے ساتھ باقی رکھے کہ لوگ ہمیشہ کہتے رہے تو بیٹی کا باپ ہے، تیرے یہاں داماد آئے گا، یا یہ کہ اس کو زمین کے اندر گاڑ دے، دفن کر دے۔
الا ساء ما یحکمون، کیا فیصلے کرتے ہو بے عقلی کے، بے انصافی کے، بے وقوفی کے، جس چیز کو تم اپنے لیے اچھا نہیں سمجھتے ہو اللہ کے ساتھ اس کو جوڑ دیتے ہو۔ اپنے لیے تو بیٹیوں کو اچھا نہیں سمجھتے ہو، کہتے ہو اللہ کی بیٹیاں ہیں، الکم الذکر ولہ الانثی تلک اذا قسمۃ ضیزی، اپنے لیے بیٹے اور اللہ کے کھاتے میں بیٹیاں، یہ تو بڑی عجیب تقسیم ہے، ناانصافی والی، بیوقوفی والی۔ تو اللہ نے یہاں بھی یہی کہا، کیا رب کے لیے بیٹیاں اور تمہارے لیے ان کے لیے بیٹے؟ ام خلقنا الملائکۃ اناثا وہم شاہدون۔ دوسرا ان سے سوال کیجئے کہ یہ کیسے تم نے سمجھ لیا، کہاں سے لے لیا کہ فرشتے مؤنث ہیں یعنی مادہ ہیں، فرشتے لڑکیاں ہیں، مادہ ہیں، یہ کہاں سے لے لیا؟ یہ عورتیں ہیں، یہ تمہیں بات کہاں سے معلوم ہوئی؟ کیا جب ہم فرشتوں کو پیدا کر رہے تھے تم اس وقت موجود تھے کہ یہ نر ہیں یا مادہ ہیں؟ ام خلقنا الملائکۃ اناثا وہم شاہدون۔ اللہ نے فرمایا کہہ دیجئے، کیونکہ اس کی کوئی دلیل نہیں۔ الا انہم من افکہم لیقولون، سنو یہ اپنی من گھڑت باتیں کہہ رہے ہیں، اپنی طرف سے باتیں بنا کے کہہ رہے ہیں کہ ولد اللہ، اللہ کی اولاد۔ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، یہ نرے جھوٹے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں۔ اللہ کے لڑکیاں تو دور، اللہ کے نہ لڑکے ہیں نہ لڑکیاں، اللہ کی اولاد بھی نہیں ہے۔ اللہ الصمد ہے، اللہ تو بے نیاز ہے۔ دنیا میں اولاد کے لیے لوگ متمنی ہوتے ہیں، آرزو مند ہوتے ہیں، کیوں؟ ایک تو یہ کہ بقائے نسل کے لیے، کہ میرے مرنے کے بعد میرا نام تو رہے، لوگوں میں چرچا رہے، نسل رہے گی، اولاد ہوگی تو نام باقی رہے گا، اور نسل نہیں تو نام باقی نہیں، ختم۔ دوسرا اس وجہ سے کہ بڑھاپے میں یہ کام آئے گی، یہ سہارا بنے گی، بڑھاپے کی لاٹھی بنے گی، سہارا بنے گی، اس وجہ سے اولاد چاہتے ہیں۔ اور اللہ کو تو نام باقی رکھنے کے لیے، نسل کو باقی رکھنے کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تو باقی ہے ہی، وہ تو الوارث ہے۔ انا نحن نرث الارض ومن علیہا، زمین اور زمین کی مخلوق کے اور اس کے بعد کے ہم ہی وارث ہیں، اللہ ہی باقی رہنے والا ہے، اس کو نسل کے باقی رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ساری چیزوں کو فنا ہونا ہے، اللہ کو تو باقی رہنا ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اور اللہ پر بڑھاپا آئے گا نہیں، بڑھاپا تو عیب ہے، بڑھاپا تو نقص ہے، بڑھاپا تو کمزوری ہے، بڑھاپا تو ضعف ہے، اور اللہ ہر عیب، ضعف، کمزوری سے پاک ہے، اس کو کسی مدد اور سہارے کی بھی ضرورت نہیں۔ اور اللہ کے لیے اولاد تجویز کرنا یہ سب سے بڑا بہتان ہے اور سب سے شدید گناہ ہے۔ اتنا بڑا گناہ، اللہ نے کہا یہ اتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں کہ قالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شیئا ادا، بہت خطرناک بات کہہ رہے ہیں۔ تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا، اتنی خطرناک سنگین بات ہے کہ قریب ہے کہ اس سے آسمان پھٹ پڑے اور زمین چر جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ اللہ کے لیے اولاد سمجھنا یہ اتنی خطرناک بات ہے۔ آج دنیا میں اکثر قومی ہیں وہ اللہ کے لیے اولاد تجویز کرتے ہیں، اور عیسائی بھی یہی، یہودی بھی یہی۔ قالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور یہ تو کہتے ہی تھے مشرکین عرب کہ فرشتے یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہ دیویاں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اصطفى البنات علی البنین ما لکم کیف تحکمون، تم تو اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہو، بیٹیاں پسند نہیں کرتے۔ اور اللہ کے لیے یہ بات کہ اللہ نے بیٹوں پر بیٹیوں کو ترجیح دی، بیٹیاں پسند کی اپنے لیے، کمزور مخلوق، کیسی باتیں کرتے ہو، کیسے فیصلے کرتے ہو؟ کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ ام لکم سلطان مبین، یہ عقلی بات تھی کہ تم تو یہ پسند کرتے ہو اور اللہ کے لیے یہ۔ دوسری بات نقلی دلیل، دو دلیلوں کی ضرورت ہوتی ہے، ایک تو یہ کہ عقل بھی مانے، ایسی دلیل عقل سے دے کہ سامنے والا ماننے پر مجبور ہو جائے۔ دوسری دلیل ہوتی ہے نقلی، نقلی کا مطلب آسمانی کتاب میں اس کی کوئی دلیل ہو، کوئی آسمانی کتاب یہ بتاتی ہو کہ ہاں اللہ کی اولاد ہے، یا یہ فرشتے یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، یا اللہ کے لڑکے لڑکیاں ہیں،
اس کی کوئی دلیل ہے ان کے پاس؟ فَأْتُوا بِكِتَابِكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، لاؤ کتاب ایسی کوئی۔ یہاں تک کہ وہ آسمانی کتابیں جن میں انحراف ہو گیا، جس میں تبدیلی ہو گئی، تحریف ہو گئی، چینجنگ ہو گئی، ان میں بھی اس طرح کی بات نہیں ہے کہ اللہ کے لیے اولاد ہے۔ یہاں تک کہ بت پرست قومیں جن کتابوں کو مانتی ہیں نا، ویدوں کی تعلیم، ویدوں کو بھی پڑھیں گے تو اس میں بھی یہی آتا ہے، اللہ کی صفات میں بیان کیا کہ اللہ کے کوئی اولاد نہیں ہے، وہ اولاد سے پاک ہے۔ تو کتاب لے آؤ اگر تمہارے پاس ہے، اس کتاب میں یہ بات لکھی ہو کہ اللہ کی اولاد ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ عربوں کے پاس خاص طور پر کوئی کتاب نہیں تھی جس کو پیش کر سکیں، اس وجہ سے کہ عربوں میں ایک لمبے عرصے تک حضرت ابراہیم و اسماعیل کے بعد کوئی نبی نہیں آیا تھا۔ جو کچھ وہ باتیں سنا کرتے تھے آسمانی تعلیمات کے بارے میں، وہ عیسائی یا یہودیوں سے سنا کر۔ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا۔ اچھا، جب فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں تو اللہ کی نعوذ باللہ بیوی بھی ہوگی، تو پھر سوال ہوتا ہے کہ بیوی کون ہے؟ یہ سیدھی سی بات ہے، سوال ہوگا کہ بیوی کون ہے جس کے بطن سے، جس کے پیٹ سے یہ دیویاں، یہ فرشتے پیدا ہوئے؟ تو ان ظالموں نے یہ کیا کہ جعلوا بینہ و بین الجنۃ نسبا، یہ جو بڑی بڑی جنیاں ہیں، جن عورتیں، یہ ان فرشتوں کی مائیں قرار دی ان مشرکوں نے، کہا کہ اللہ کا سسرالی رشتہ جنات میں ہے اور ان فرشتوں کی مائیں یہ جنیاں ہیں۔ اللہ نے اس کا جواب دیا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ۔ اگر کوئی شکل ایسی ہو ان کے پاس کہ جنات سے جا کے تحقیق کریں، معلوم کریں، تو جنات یہ کہیں گے کہ نہیں بھائی، یہ تمہاری منہ کی اپنی بنائی ہوئی باتیں ہیں، اور ہم تو اللہ کی مخلوق ہیں، اور اللہ کی نافرمانی کریں گے تو اللہ کے دربار میں حاضر کیے جائیں گے، جکڑے جائیں گے، پکڑے جائیں گے۔ انہم لمحضرون۔ اور اپنے سسرالی رشتہ داروں کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کرتا ہے؟ جنات کا اللہ گویا داماد ہو گیا، تو کوئی داماد اپنے سسرالی رشتے کو جکڑتا ہے، پکڑتا ہے، عذاب میں گرفتار کرتا ہے؟ کیسی باتیں کرتے ہو، عقل بھی اس کو نہیں مانتی، بیوقوفی کی باتیں کرتے ہو۔ سبحان اللہ عما یصفون، جو کچھ تم باتیں بیان کر رہے ہو اللہ کی ذات اس سے پاک ہے، صاف ہے۔ یہ جنات کو بھی پتہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی ہوگی تو پکڑے جائیں گے، ہاں اللہ کے جو مخلص، جو محبوب، جو پاکیزہ چنیدہ بندے ہیں وہ عذاب میں گرفتار نہیں ہوں گے۔ فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ۔ آگے اللہ نے ان مشرکوں سے کہا یہ جو پروپیگنڈا کر رہے ہو اپنے غلط عقیدے کا، اپنی غلط سوچ کا، غلط فکر کا، اور شرک کی باتیں پھیلاتے رہتے ہو، تم اور تمہاری معبودان باطلہ، ما انتم علیہ بفاتنین، کتنا اپنے غلط عقیدے کا پروپیگنڈا کر لو، تم لوگوں کو پھسلا نہیں سکتے، بہکا نہیں سکتے، غلط عقیدے میں گرفتار نہیں کر سکتے۔ ہاں الا من ہوا صال الجحیم، جس کی قسمت پھیرے کھا رہی ہو، الٹ رہی ہو، محروم القسمت ہو، تو اس کو تو جہنم میں جانا ہے، اور وہ کوئی تمہاری غلط عقیدے میں مبتلا ہو جائے تو الگ بات ہے۔ پھر اللہ نے فرشتوں کے ذریعے سے ایک بات کہلائی، وما منا الا لہ مقام معلوم۔ تم یہ کہتے ہو، فرشتے کہہ رہے ہیں گویا ہمارے بارے میں یہ کہتے ہو کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ کے یہاں ان کا مقام ہے، اور فرشتوں کی عبادت بھی کرتے تھے، فرشتوں کو معبود بھی مانتے تھے۔ مشکلات میں عرب کے لوگ فرشتوں کو دیویا سمجھ کر پکارا بھی کرتے تھے، حاجت براری کے لیے ان کا نام لیا جاتا تھا۔ تو فرشتے کہہ رہے ہم میں سے ہر ایک کے لیے اللہ کے یہاں ایک متعین مقام و مرتبہ ہے، ہم اللہ بن جائیں، ہم معبود بن جائیں، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم تو خود اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں، اور ہر وقت اللہ کی عبادت میں، ریاضت میں مشغول ہیں۔ حدیث میں آیا کہ آسمان میں کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں پر کوئی نہ کوئی فرشتہ موجود نہ ہو، اور وہ عبادت میں، ریاضت میں اللہ کے سامنے کھڑا ہے، عاجزی، نیاز، تضرع،
ظاہر کر رہا ہے، کوئی سبوح قدوس کی تسبیح پڑھ رہا ہے، کوئی کھڑا ہے تو کھڑا ہے، کوئی رکوع میں ہے تو رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے تو سجدے میں ہے، اور قیامت تک اسی حالت میں اللہ کی وہ عبادت کر رہا ہے اور اللہ کے سامنے اپنی بندگی کا اور نیاز کا اظہار کر رہا ہے۔ انا لنحن الصافون، ہم تو اللہ کے سامنے سب بستہ کھڑے ہیں، جس حال میں اللہ نے کھڑا ہونے کا حکم دے دیا کھڑے ہیں، صف بندی کے ساتھ، فرشتے بھی صف بنا کر اللہ کے حضور کھڑے ہیں۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا کہ بھائی تم فرشتوں کی طرح صف کیوں نہیں لگاتے ہو؟ صحابہ نے پوچھا فرشتے کس طرح صف بندی کرتے ہیں؟ کہا فرشتے پہلی صف کو پر کرتے ہیں، پھر بعد کی صف کو، اور اس طرح کھڑے ہوتے ہیں کندھے سے کندھا ملا کر، بیچ میں کوئی رخنا شگاف اور خالی جگہ نہیں ہوتی، اس طرح فرشتے کھڑے ہوتے ہیں۔ تم بھی فرشتوں کی طرح صف بندی کرو، صفوں کا خیال رکھا کرو۔ تو انا لنحن الصافون، فرشتے کہہ رہے ہیں ہم اللہ کے سامنے سب بستہ کھڑے ہیں، وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، اور ہم تو اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ سبوح قدوس نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تیری تقدیس، تیری تنزیہ، تیری پاکیزگی کے کلمات بول رہے ہیں۔ وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ، آگے اللہ تعالیٰ نے ان مشرکوں کے ان باتوں کا جواب دیا ہے کہ یہ لوگ اللہ کے نبی، آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک ان کے درمیان پیدا نہیں ہوئے تھے اور نبی بنا کر مبعوث نہیں کیے گئے تھے نا، تو یہ باتیں بنایا کرتے تھے، عذر کیا کرتے تھے، کہا کرتے تھے کہ یہ یہودیوں کے پاس آسمانی کتاب ہے یا عیسائیوں کے پاس آسمانی کتاب ہے، فلاں فلاں قوموں کے پاس آسمان سے اتاری ہدایات ہیں، نبی آئے ان میں، پیغمبر آئے، رسول آئے، ہمارے درمیان بھی کوئی پیغمبر آتا اور ہمارے اوپر بھی کوئی کتاب اترتی، ہمیں بھی کوئی آسمانی صحیفہ ملتا تو ہم ان سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنے والے ہوتے اور ان سے زیادہ راہ راست پر صراط مستقیم پر چلنے والے ہوتے۔ 7ویں پارے میں اللہ نے کہا تم تو یہ کہا کرتے تھے ہمارے پاس اگر کوئی پیغمبر آتا تو ہم یہودیوں اور عیسائیوں سے زیادہ اللہ کے فرما بردار بن جاتے، لیکن کیا کریں ہمارے پاس کوئی نبی نہیں آیا۔ تو اللہ نے کہا تمہارا عذر اب ختم کر دیا گیا۔ ان کانوا لیقولون لو ان عندنا ذکرا من الاولین، اگر پہلے لوگوں کی نصیحت کی باتیں، انبیاء کی ہدایات ہمارے پاس آتی تو لکننا عباد اللہ المخلصین، ہم بھی اللہ کے مخلص بندے بن جاتے، برگزیدہ مقبول بندے بن جاتے۔ تو اللہ نے کہا ھذا کتاب انزلناہ مبارک فاتبعوہ واتقوا لعلکم ترحمون، اب یہ کتاب تمہاری قسمت جاگ اٹھی ہے، آخری نبی سید الانبیاء والمرسلین بن کر آ گئے ہیں، ان پر کتابوں کی سردار قرآن کو ہم نے تمہاری طرف نازل کیا ہے، اس کی پیروی کرو، اس کی بات مانو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ کل تم یہ نہ کہو ان تقولوا انما انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا، کہ ہمارے سے پہلے جو دو بڑی جماعتیں تھیں عیسائی اور یہودی، ان پر کتابیں ہوئیں اور ہم تو ان کے پڑھنے پڑھانے سے غافل تھے۔ او تقولوا لو ان انزل علینا الکتاب لکنا اہدی منہم، یا یہ نہ کہو کہ ہم پر اگر کتاب اترتی تو ہم ان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوگے۔ یہ عذر تمہارے پاس اب نہیں رہے گا، اب یہ کتاب اتر چکی ہے۔ لیکن ظالموں کا کیا کریں؟ فمن اظلم ممن کذب بآیات اللہ وصدف عنہا، یہ ظالم ہیں جب ان کے پاس اللہ کا پیغام قرآن کی شکل میں آ گیا جھٹلانے لگ گئے، اس سے اعراض برتا۔ یہاں بھی اللہ کہہ رہے ہیں فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، جب اللہ کا پیغمبر آ گیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آخری کتاب قرآن لے کے آیا، انکار کر دیا، اب عنقریب اس انکار کا انجام ان کو پتہ چلے گا۔ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ انہم لہم المنصورون، اللہ کے پیغمبر، رسول اور دین کی دعوت دینے والوں کے سلسلے میں ہمیشہ سے یہ ہو رہا ہے، ہوتا آیا ہے، ہو رہا ہے اور آئندہ بھی ہوتا رہے گا۔ جب وہ پیغام حق، پیغام توحید لے کے اٹھے ہیں تو رکاوٹیں کھڑی کی گئی، چال بازیاں کی گئی، سازشیں کی گئی، ان کے منصوبے کو، مشن کو ناکام بنانے کی کوشش کی گئی، راہ میں روڑے اٹکائے گئے، تکذیب کی گئی، ستایا گیا، ظلماً قتل کیا گیا، ایسا ہوتا آیا ہے۔ لیکن اللہ نے فرمایا ہمارے بھیجے ہوئے بندوں کے لیے ہماری یہ بات پہلے سے طے شدہ ہے کہ انہم لہم المنصورون،
انہی کی مدد کی جائے گی۔ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اور ہمارا ہی لشکر، ہماری فوج غالب آ کے رہے گی، جیتے گی ہماری فوج۔ ہماری فوج سے یہی نیک بندے ہیں، انبیاء و رسول ہیں، ان کے فالوورز ہیں، ان کے متبعین اور ان کے پیروکار ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے طے شدہ بات ہے، فیصلہ کن بات ہمیشہ سے۔ اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُولَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، ہم نے یہ طے کر رکھا ہے کہ ہم اپنے رسولوں کی، ان پر ایمان لانے والوں کی دنیا کی زندگی میں بھی مدد کریں گے، اور جس دن سارے لوگ گواہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، یعنی قیامت کے دن، اس دن بھی یہ غالب رہیں گے اور ہماری مدد ان کے شامل حال ہوگی۔ یہ ہمارا طے شدہ فیصلہ ہے، اللہ کا لشکر ہی غالب آئے گا۔ ہاں وقتی طور پر یوں دکھتا ہے باطل بڑے جوش خروش میں ہے اور چھا جانے والا ہے، بس یہی غالب رہے گا اور بس پتہ نہیں اب یہ نہیں ہٹے گا، یہ لگتا ہے، لیکن یہ وقتی طور پر جوش و خروش ہوتا ہے۔ یہ سیلاب کے جھاگ کیا جوش و خروش ہے کہ جو کچھ دیر رہتا ہے، ہوا چلتی ہے، سب جھاگ ختم، پھر جو اصل چیز ہے انسانوں کے لیے نفع بخش پانی، وہ باقی رہتا ہے، جھاگ ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ نے مثال دے کے سمجھایا، انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرها فاحتمل السیل زبدا رابیا فاما الزبد فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض كذلك يضرب الله الامثال۔ اللہ نے آسمان سے پانی کو اتارا، وہ پانی مختلف ندیوں، وادیوں کی، نالوں کی شکل میں بہنے لگا۔ فاحتمل السیل زبدا رابیا، تو یہ جو سیلاب کا پانی با، یہ اس نے ابھرنے والا جھاگ اپنے ساتھ لے لیا، بہت تیزی کے ساتھ نالے میں یا اونچائی سے بارش کے موسم میں پانی آ رہا ہو نا، تو دیکھیے اوپر جھاگ ہی جھاگ نظر آتا ہے، کوڑا کرکٹ نظر آتا ہے، وہ کوڑا کرکٹ ایک طرف پھینک دیا جاتا ہے، خشک کر دیا جاتا ہے، ختم کر دیا جاتا ہے، اور جو انسانوں کو نفع پہنچانے والی چیز ہے پانی، یا اس کے اندر ہیرے جواہرات موتی یا کوئی اور چیز جو نفع پہنچانے والی ہے، وہ باقی رہتا ہے، جھاگ ختم ہو جاتا ہے۔ جھاگ کی مثال باطل کی ہے، اور جو پانی ہے وہ اسلام کی مثال ہے، ایمان کی مثال ہے، اللہ کے سچے پیغام کی مثال ہے۔ جھاگ ختم ہو جائے گا، وقتی طور پر ایسا لگتا ہے کہ بس جھاگ ہی جھاگ نظر آ رہا ہے، لیکن اس کے لیے فنا ہونا ہے، ختم ہونا ہے، شکست کا سامنا کرنا ہے۔ اللہ کا دین اور دین پر چلنے والے وہ پانی کی طرف باقی رہیں گے، غالب رہیں گے۔ اس لیے قرآن کریم بار بار انبیاء کے واقعات، ان کی نافرمان قوموں کے واقعات، پھر انبیاء کو اللہ نے کس طرح کامیاب کیا، ان واقعات کا تذکرہ کرتا ہے، تاکہ قرآن کے پڑھنے والے، ایمان والے کسی بھی طرح حالات کی تاریکیوں سے اور اتار چڑھاؤ سے مایوسی نہ ہو، اور مایوسی ان کے دلوں کے قریب بھی نہ پٹکے، اور یہ دل میں نہ لائے کہ بس باطل غالب رہے گا، کافر غالب رہیں گے، اب تو ظالموں کا ہی دورہ ہے، اب تو لوگوں کی مانسکتا بھی یہی بن گئی ہے کہ یہ نہیں ہٹنے والے ہیں، سب ہٹیں گے، بڑے بڑے آئے گئے، نمرود، فرعون، شداد، ابو جہل، ابو لہب، ہلاکو، چنگیز خان، سب چلے گئے، یہ بھی چلے جائیں گے، کوئی کرسی کسی کی باقی نہیں رہے گی، کرسی اسی کی باقی رہے گی جو آیت الکرسی والا ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، باقی سب کی کرسیاں جانی ہے، اور کرسیاں جاتے ہی سب اسی طرح بے بس، عاجز، لاچار نظر آئیں گے، اور ان کا بھی وہی حشر ہونا ہے جو دوسروں کا ہو رہا ہے۔ یہ بالکل طے شدہ ہے، قرآن یہی سکھا رہا ہے، یہی سبق دے رہا ہے، یہ نصیحت دے رہا ہے، اور ایمان والوں کے حوصلے بڑھا رہا ہے۔ انہم لہم المنصورون وان جندنا لہم الغالبون، ہمارا لشکر غالب آ کے رہے گا۔ فتول عنہم حتی حین، ہاں بے صبر مت ہوئی، حوصلے مت ہاریے، ان سے منہ پھیر لیجئے، صبر کے ساتھ حالات کے بدلنے کا انتظار کیجئے۔ وقت کی یہ گردش ہے، وقت کا پہیہ چل رہا ہے، آج ان کا وقت ہے، کل ان کا وقت چلا جائے گا۔ تلک الایام نداولها بین الناس، یہ زمانہ ہے، اس کو ہم الٹتے پلٹتے رہتے ہیں، کسی کے لیے ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے، بس حتی حین، صبر کے ساتھ ایک مدت تک کے لیے آپ ان سے منہ پھیر لیجئے، انتظار کیجئے۔ ابصرہم فسوف یبصرون، ان کو بھی دیکھتے رہیے، تم بھی دیکھ لو گے کس طرح حالات پلٹتے ہیں۔ جب کافروں سے کہا جاتا تھا بڑی دھمکیاں دے رہے ہوں،
مدد آئے گی اور اللہ کا عذاب آئے گا، اللہ کا عذاب لے کے آؤ۔ یہ کہتے تھے افبعذابنا یستعجلون، اللہ نے فرمایا کتنے بیوقوف ہیں، اپنے پاؤں پر کلہاڑی جلدی مروا رہے ہیں، ہمارے عذاب کے بارے میں جلد بازی کر رہے ہیں۔ عذاب ہماری پکڑ کوئی معمولی نہیں ہے۔ اذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرین، جب ان کے صحن میں، ان کے میدان میں عذاب آ جائے گا، عذاب کا کوڑا برسے گا، تو ڈرائے ہوئے، وارننگ دیے ہوئے، چوکنا کیے ہوئے لوگوں اور قوم کی صبح بہت بری ہوتی ہے۔ عام طور پر اللہ کا عذاب جو آیا ہے صبح کے وقت آیا ہے۔ قوم لوط کے بارے میں پچھلے درس میں پڑھا کہ اللہ نے فرمایا، اور اس 12ویں پارے میں بھی آیا کہ لوط آپ اپنے ماننے والوں کو لے کر راتوں رات نکل جائیے اور پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا ہے، ہمارا عذاب سخت ترین آنے والا ہے۔ الیس الصبح بقریب، وہاں کہا گیا کیا صبح قریب نہیں ہے؟ اور پھر صبح کے وقت بستی پوری تہس نہس کر دی گئی، الٹ دی گئی۔ حضور علیہ السلام جب خیبر گئے، یہود بے بہبود کیا، تو رات کے وقت گئے تھے اچانک، اور رات کے وقت حضور کو حملہ کرنے کا معمول نہیں تھا، کہیں بچے نہ مار دیے جائیں، عورتیں ناحق قتل نہ کر دیے جائیں، کوئی ایمان والا نہ قتل کر دیا جائے۔ صبح کا انتظار کرتے تھے کہ بستی سے اذان کی آواز آ رہی ہے یا نہیں، کہیں اس میں ایمان والے تو نہیں ہیں۔ تو صبح کے وقت پوری بستی کے ارد گرد حضور علیہ السلام، عجیب حکمت عملی تھی، صرف صوفی صافی بزرگ انسان نہیں تھے، دنیا کی رگ پر ہاتھ رکھنے والے اور زمانے کے حالات سے واقف تھے، کہاں کیا ٹیکنیک اختیار کرنی ہے، حکمت عملی جانتے تھے۔ حضور نے صحابہ کو حکم دیا پوری بستی میں گھوڑے دوڑاؤ، اور گھوڑے صبح کے وقت ایک دم ہنہنا رہے ہیں، ایک دم خوف طاری ہو گیا یہودیوں پر کہ ہذا محمد جیش و محمد واللہ محمد والخمیس، محمد کا لشکر آ گیا ہے۔ اب سب بزدلی اندر بیٹھ گئی، ہمت نہیں ہوئی کہ سامنے آ سکیں۔ اس لیے کہتے ہیں نا، وہ آج بھی فلسطینی وغیرہ بھی یہی نعرے لگاتے ہیں یہودیوں کو پست کرنے کے لیے کہ یہود یا یہود جیش و محمد سوف یعود، یہ محمد کا لشکر دوبارہ واپس آئے گا اور تمہیں اسی طرح شکست سے دوچار کرے گا جس طرح تمہیں خیبر سے کیا، خیبر کے اندر کیا۔ تو حضور نے اس وقت صبح کے وقت جب دیکھا نا بزدل ہو گئے ہیں یہود قوم، تو اس موقع پر یہی آیت تلاوت کی تھی اس طرح کہ انا اذا نزلنا بساحت قوم فساء صباح المنذرین، جب ہم کسی قوم کے میدان میں اترتے ہیں تو پھر ڈرائے ہوئے لوگوں کی صبح بہت بھیانک ہوتی ہے۔ پھر دوبارہ کہا گیا وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ، صبر رکھیے، انتظار کیجیے ہماری مدد کا، ایک مدت تک کے لیے ان سے منہ پھیر لیجیے، حالات کے پلٹنے کا انتظار کیجیے۔ اب صرف فسوف یبصرون، دیکھتے رہیے، ان کو بھی اپنا انجام پتہ چل جائے گا۔ 2 مرتبہ یہ کہا ہے، ایک تو اس دنیا کا عذاب، اس کے لیے کہا گیا انتظار کیجیے، ان کو بھی پتہ چل جائے گا، تم بھی دیکھ لو گے۔ دوبارہ آخرت کے سلسلے میں کہا جا رہا ہے، وہاں بھی ان کو پکڑا جائے گا۔ اب آخر میں پوری سورت کا خلاصہ مختصر سی 3 چھوٹی آیتوں میں بیان کیا گیا ہے، اللہ کی توحید کو، شرک سے بیزاری کو، انبیاء جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، دین کے سلسلے میں جن کی قربانیاں ہوتی ہیں ان پر درود و سلام، اور اللہ کی تعریف۔ یہ پوری سورت کا خلاصہ ہے کہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، پاک ہے تیرا پروردگار جو عزت والا ہے، غلبے والا ہے ان تمام چیزوں سے جو یہ بیان کرتے ہیں۔ یہ شرک کرتے ہیں، یہ اللہ کے لیے بیٹیاں قرار دیتے ہیں، یہ فرشتوں کو دیویاں مانتے ہیں، یہ جنات اور اللہ کے درمیان دامادی سسرالی رشتہ تصور کرتے ہیں، اور یہ پتہ نہیں کیا کیا چیزیں کہہ رہے ہیں۔ اللہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے، اور اللہ کے نیک بندوں کا جن کا تذکرہ ہوا، جنہوں نے اللہ کی خاطر قربانیاں کی، یا ایمان والوں ان پر درود و سلام بھیجتے رہو، وسلام علی المرسلین۔ اور تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے، پروردگار ہے۔ ان 3 آیتوں کی بڑی فضیلت بھی ہے۔ حدیث میں آیا، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ کل قیامت کے دن پورا اجر ماپ کر لے، پورا برتن بھر بھر کے لے، ماپ کے لے، تو اسے چاہیے کہ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ ان آیتوں کا ورد کرے۔ نبی علیہ السلام خود بھی ہر نماز کے فارغ ہونے کے بعد ان آیتوں کو پڑھا کرتے تھے، اور مجلس ختم ہونے کے بعد بھی ان آیتوں کو پڑھ لینا چاہیے۔ کسی بھی مجلس میں آپ بیٹھے ہیں، مجلس میں طرح طرح کی باتیں ہوتی ہے، ان آیتوں کو پڑھیں گے تو اس میں جو کوتاہیاں ہوئی ہیں اللہ ان کو معاف فرما دے گا۔ تو ان آیتوں کے مختصر ہیں، یاد بھی رہتی ہیں ہر ایک کو،
ان کو یاد بھی کر لینا چاہیے، ہر نماز کے بعد پڑھنے کا معمول بنانا چاہیے۔ سورۃ الصافات الحمدللہ مکمل ہو گئی ہے۔